اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ناگہانی آفات سے، بیماریوں سے، مشکلات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عزیز طلباء، ہمارا اردو انٹرمیڈیٹ سال اول کا پہلا حصہ نظم میں سے آن لائن لیکچر جو میں نے آپ کو سینڈ کیا تھا، بھیجا تھا، حمد کی تشریح، اس کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ ہم ان نظمیات کی، ان منظومات کی تشریح کے علاوہ خلاصے کیسے کرتے ہیں، کیونکہ خلاصہ جو ہے وہ 5 نمبر کا ہے، اور سمجھ لیں کہ وہ بالکل مفت کے نمبر ہیں۔ یعنی خلاصہ کرنا انتہائی اہم بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ ایک تو حصہ نثر کا خلاصہ ہے، وہ آپ کو پہلے سے ہی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، بہت سے لیکچرز آپ کے فزیکل بھی ہو چکے ہیں۔ اب تو آن لائن لیکچرز چل رہے ہیں، تو اس میں ہم حصہ نظم کو ڈسکس کر رہے تھے۔ تو پہلی ہماری 2 یا 3 ہماری نظمیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان کا خلاصہ کیسے کیا جاتا ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو خلاصہ کرنے میں آسانی ہوگی اور کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کی اسکرین پر دیکھیے گا تو سب سے پہلے انٹرمیڈیٹ سال اول کا خلاصہ منظومات، نظموں کی جمع ہے۔ 3 پہلی جو نظمیں ہیں ان کا خلاصہ میں نے پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ 5واں سوال ہوگا آپ کے پیپر پیٹرن کے حساب سے، یعنی امتحانی نقطہ نگاہ سے آپ کا یہ پیپر کے اندر، آپ کے پرچہ میں پیپر کے اندر 5واں سوال ہوگا، امیر مینائی کی نظم حمد کا خلاصہ لکھیے یا لکھیں۔ یہ دیکھیے، یہاں پر سوال کے اندر شاعر کا بھی نام موجود ہے اور نظم کا نام بھی موجود ہے، یعنی 2 چیزیں یہاں پر پہلے سے ہی موجود ہوں گی۔ جو بھی خلاصہ آپ نے نظم کا کرنا ہے اس کے اندر 2 چیزیں موجود ہوگی، ایک شاعر کا نام بھی موجود ہوگا اور ایک اس کا نظم کا عنوان، یہ دونوں چیزیں موجود ہوگی۔ آپ نے کوئی بھی خلاصہ لکھتے ہیں، جب حصہ نثر کا لکھتے ہیں تو وہاں پر صرف سبق کا نام ہوتا ہے کہ فلاں سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے گا، اور اس میں مصنف کا نام آپ نے اپنے علم سے، اپنے حساب سے لکھنا ہوتا ہے، جو اس کا ہوتا ہے وہ ساتھ میں درج نہیں ہوتا۔ جبکہ جو منظومات ہیں، جو نظمیں ہیں، ان کے اندر شاعر کا نام بھی موجود ہے اور مصنف کا نام، شاعر کا نام بھی موجود ہے اور نظم کا عنوان بھی دیا جاتا ہے۔ آپ نے صرف اس کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ 3 آپ کے درسی کتاب کی جو نظمیات ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حمد ہے، جو امیر احمد جو شاعر ہیں ان کا نام ہے امیر مینائی۔ دوسری جو نظم ہے اس کا عنوان ہے نعت، ماہر القادری، یہ اس کے شاعر ہیں۔ تیسری تسلیم و رضا ہے اور نذیر اکبر آبادی اس کے شاعر ہیں۔ جی، پہلی جو نظم ہے حمد، جس کی تشریح ہم کر چکے ہیں، اس کا خلاصہ دیکھیے گا۔ امیر مینائی، جو آپ کے سامنے ان کی تصویر بھی ہے، کہ اللہ ایک ہے، ان کا شعر تھے نا، اس کا خلاصہ میں نے بتایا تھا آپ کو۔ جسٹ آپ کے خلاصے کے لیے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ خلاصہ آپ نے کرنا ہے اپنے الفاظ کے اندر، اشعار کی نثر کر دیجئے، آپ کا خلاصہ بن جائے گا۔ تمام باتیں جو ہیں اس میں شامل ہونی چاہیے۔ اللہ ایک ہے، اس کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی ذات بے شمار پردوں میں بھی نمایاں اور سینکڑوں نشانات میں بھی بے نشاں ہے۔ جلوت ہو یا خلوت، ہر جگہ اس کی قدرت کے جلوے اور نشانیاں نظر آتی ہیں۔ وہ اس کائنات کا میزبان بھی ہے اور مہمان بھی ہے۔ دنیا کے اس باغ میں ہر طرف اس کے رنگ اور خوشبو بکھری ہوئی ہے۔ وہ اپنے بندوں کا سچا رازدان اور غم خوار ہے۔ دیکھیں، بالکل ہم نے جو کتنے ہیں، ٹوٹل 5-6 لائنیں ہیں، اور ان لائنوں کو آپ خوبصورتی سے درست لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اچھے نمبر ملیں گے۔ اردو کے اندر نمبر آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے کٹتے ہیں،
کوئی بھی جب کوئی لینگویج ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے، تو اس سبجیکٹ کا، اس مضمون کے اندر آپ نے اپنے لکھنے کے انداز کو بہترین کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جتنا بھی اچھا لکھیں اس میں مزید بہتری کی گنجائش باقی رہتی ہے، اس لیے اس کے نمبر جو ہیں وہ پورے نہیں ملتے۔ لیکن آپ ایسے جو سوالات ہوتے ہیں، جس طرح خلاصہ ہے، جس طرح ایم سی کیوز ہیں، جس طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں نمبر کاٹے نہیں جا سکتے، نظم کا عنوان ہے، شاعر کا نام ہے، یا کسی سبق کا عنوان ہے، کسی مصنف کا نام ہے، اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نمبر نہیں کٹتے۔ تو یہ ہم نے خلاصہ جو پڑھا ہے، یہ حصہ نظم، پہلی نظم حمد کا ہے۔ اب نعت کا خلاصہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی، ماہر القادری شاعر کا نام ہے، شاعر کی ساتھ میں تصویر بھی آپ کے سامنے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور کردار کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تکبیر اور اذان میں رہتی دنیا تک رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی سربلندی کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے زمانے کو رہنمائی ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے انسانیت کو شائستہ اور مہذب بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و مروت کے باعث ماہر جیسا گناہگار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے۔ کتنا خوبصورت خلاصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی تعریف کی جائے، ہم ساری زندگی اپنی ختم کر دیں، تمام دنیا کی زندگیاں ختم ہو جائیں، تمام سمندروں کو روشنائیاں بنا دیا جائے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ سارا قرآن کے اندر، بے شمار قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرشتے اور اللہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ تو نعت کی جتنی چاہے تشریح کر لیں، جتنی چاہے لکھ لیں، مگر جو خلاصہ ہے یہ مختصر ہونا چاہیے۔ یہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے نعت کے حوالے سے۔ ہماری جو تیسری نظم ہے تسلیم و رضا، اس کا خلاصہ بھی دیکھ لیجئے گا نذیر اکبر آبادی، کیونکہ یہ لیکچر اب صرف خلاصہ آپ کو بتانے کا طریقہ کار ہے، خلاصہ سمجھا رہا ہوں، تو کم از کم چلیں اتنا ہو کہ آپ پہلے 3 نظمیات جو ہیں ان کے خلاصے دیکھ لیں۔ تو فقر اختیار کرنے اور اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکانے والے لوگ ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں، اللہ جو دے اس پر خوش، جو لے اس پر بھی خوش، کہیں یا اللہ تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، ہر چیز تیری ہی امانت ہے۔ تو ایسے لوگ ہر حال میں یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ حالات اچھے ہوں یا برے، امیری ہو یا غریبی، خوش بختی کے دن ہوں یا بدبختی کے، اپنے وطن میں رہنا پڑے یا وطن سے دور، ایسے لوگ ہر قسم کے حالات میں خوش رہتے ہیں۔ ان کے لیے زندگی اور موت برابر ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں میں ولیوں اور فرشتوں جیسی صفات ہوتی ہیں۔ یہ تیسری نظم ہے آپ کی درسی کتاب سرمایہ اردو کی، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آج صرف ہم نے خلاصہ ڈسکس کیا ہے، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم آپ کو ان جو نظمیات جو ہم نے ابھی نہیں پڑھی، حمد کے علاوہ نعت کی تشریح کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کے مزید جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عزیز طلباء، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا، تاکہ اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔